اس انٹرنیشنل ٹیلیتھون میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ٹیلیتھون کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، تلاوت قرآن حکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم کسی قدر اور خوف اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کہ ان لوگوں پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے، اور یہی سیدھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب پاکستان پر کوئی بھی مصیبت آئی، اس قوم نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور اس قوم نے بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آج ایک بار پھر اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اور آج عمران خان صاحب نے آج جس ٹیلیتھون کا انعقاد کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور بہت سے اس میں ہمارے ساتھ مہمان بھی شریک ہوں گے، اور ساتھ ہی میں آپ اس میں بات کر سکتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ ٹیلی فون نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 00924238872222، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینک اکاؤنٹ نمبرز ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز کا سلسلہ شروع کریں، ڈونرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ یہ بتا دیں کہ اس کا انعقاد کرنے کا مقصد کیا تھا اور قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مقصد کیا ہے اب سارا پاکستان سمجھ گیا ہے، بلکہ دنیا سمجھ گئی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ایک بہت بڑا امتحان ہے پاکستان کے لیے، سارا ملک متاثر ہے، گلگت بلتستان سے لے کے چترال سے لے کے سوات سے لے کے پھر ڈی آئی خان، پھر ڈی جی خان، پھر سندھ، بلوچستان، سندھ سب سے زیادہ متاثر ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ساری قوم کو ہم اس میں شامل کریں، یعنی ساری قوم مل کے اس امتحان کا سامنا کرے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1000 ارب روپے سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور ابھی اسیس کیا جا رہا ہے کہ مزید چاروں طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ کتنا مالی نقصان ہوا۔ جانی نقصان مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً 1000 سے اوپر لوگوں کی اموات ہو چکی ہے، لیکن جو ملک کو نقصان پہنچا یہ کوئی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ صرف ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ میں نے 2010 سارے پاکستانیوں کی طرح میں نے بھی اس میں پوری طرح شرکت کی جب 2010 کا سیلاب آیا تھا۔
لیکن ابھی تک جتنا بھی میں نے اندازہ لگایا ہے اور جو مجھے انفارمیشن ملی ہے یہ اس سے بھی بڑا سانیہ ہے. تو آج ہماری کوشش ہے کہ اپنے پاکستان کے اندر بھی ہمارے سارے لوگ اس میں شرکت کریں, اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی ادھر سے بہت مجھے کالز آئی ہیں, وہ سب اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے یہ جو ٹیلیتھون ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک پنجاب اور کے پی حکومت کے اکاؤنٹس کھولیں گے, وہ آپ کے سامنے سکرینز پہ آ جائیں گے. لیکن یہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا یہ سارے پاکستان میں خرچ ہوگا, اور اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی. ڈاکٹر ثانیہ نشتر جو ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, اس کو ہم نے اس فنڈ کا ہیڈ بنایا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہمارا پروگرام تھا احساس کا, جب کرونا وائرس نے ساری دنیا کے اندر آئی اور پاکستان میں بھی پھر ایک امتحان میں جب ہم گئے, تو جو ابھی ڈاکٹر ثانیہ بتائیں گے بھی کہ دنیا میں ہمارے جو احساس پروگرام ہے اس کو اکنالج کیا گیا. صرف اس لیے نہیں کہ کتنی تیزی سے ہم نے پیسہ خرچ کیا, بلکہ شفافیت سے پیسہ خرچ کیا گیا. تو اس لیے وہ فنڈ کو ہیڈ کریں گی. نیچے سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشنز ہوگی, پنجاب اور پختونخوا اور گلگت بلتستان, اور پھر ان کے جو فائنانس منسٹرز ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے. شوکت ترین کو بھی ہم نے اس کا حصہ بنایا, اور سارے صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی. تو پیسہ اکٹھا جو ہوگا, یہ کمیٹی جو ہیڈ کر رہی ہیں ثانیہ نشتر, وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ کس طرح ہم نے پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج انشاءاللہ جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہو, اور یہ آن گوئنگ چیز رہے گی, پیسے اکٹھے کرتے رہیں گے. دوسری آپ کی سکرینز کے اوپر آ جائے گا, ہم ایک والنٹیئر فورس, رضاکار فورس, جس کو ٹائیگر فورس کا ہم نے نام دیا ہے, وہ بھی ہم ایک والنٹیئر فورس اکٹھی کر رہے ہیں. آگے ہی ہمارے پاس کئی والنٹیئرز کے, رضاکارز کے ہماری ڈیٹا بیس ہے, لیکن وہ بھی آپ کے سامنے پورا ٹائیگر فورس کی آپ کی وہ ویب سائٹ آ جائے گی. اس پہ جو بھی رجسٹر ہونا ہو تو پھر ہم آپ کو ڈپینڈ کہ آپ کس علاقے سے ہیں, ہم پھر اسی علاقے کے اندر آپ کو استعمال کریں گے کہ گورنمنٹ کی مدد کریں, جو ہماری گورنمنٹ مشینری ہے اس کی مدد کریں, جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. جی ہمارے میزبان آج کے آفتاب اقبال صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی اعلیٰ اور عرفہ کام, اس کی ہوسٹنگ کے فرائض اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی, اور میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں خان صاحب آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر آپ کو اس عظیم مقصد کے لیے چنا. لوگ کر رہے ہیں اپنے طور پہ, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے, پورا ملک کوشاں ہے, لیکن جس انداز سے, جس آرگنائز طریقے سے آپ کرتے ہیں, اور جس تڑپ کا میں نے آپ کے اندر وہ ایک مظاہرہ دیکھا کہ ایک تکلیف, ایک کرب مسلسل آپ کے شخصیت کے اندر پچھلے 4-5 روز سے, وہ جیسے آپ اپنا کام کرتے کرتے سب کچھ بھول گئے اور دوسری طرف نکل پڑے کہ اس وقت قوم کو کچھ اور چاہیے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ولولہ بھی چاہیے, حوصلہ بھی چاہیے, خدمت بھی چاہیے, اور باقاعدہ فائنانس بھی چاہیے. اور میرا ماننا یہ ہے فیصل بھائی کہ میں جب میری چشم تصور چیزوں کو اس طرح دیکھتی ہے کہ جب عمران خان صاحب ان لاتعداد انگنت دکھیاری ماؤں کو دیکھتے ہوں گے تو یقیناً ان سب میں انہیں شوکت خانم کی شبیہ نظر آتی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ جس دن سے اس معاملے کا آغاز ہوا ہے میں نے انہیں اس کے علاوہ اور کچھ کہتے کرتے نہیں سنا. تو انشاءاللہ آج کا یہ سفر جو ہے, جو انہوں نے خود ہی فرمایا کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, یعنی کچھ لوگ, میں ان کے لیے آج ٹیسٹیفائی کروں گا کہ ٹورانٹو میں بیٹھا ایک شخص جس نے ابھی چند دن پہلے 2.5 ملین پاکستانی روپیز کا سامان بھیجا ہے, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اس بینر تلے, وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں, میں بیمار ہو گیا ہوں, میں ٹیلی تھون میں تو نہیں شرکت کر سکوں گا, لیکن میرے نام سے تم کہہ دینا کہ 1 ملین میں اور دوں گا. سبحان اللہ جی, 1 ملین سے آغاز. ہمارے ساتھ پہلے کالر بھی ہیں. السلام علیکم جی. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, آپ بات کیجیے عمران خان صاحب سے. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. خان صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام۔ ایک یہ ڈیوسٹیٹنگ سچویشن ہے پاکستان میں، مگر میں اوورسیز کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں۔ میرا نام زاہد بٹی ہے اور برمنگھم سے ہوں۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے ہم نے کوشش سٹارٹ کر دی تھی آلریڈی، جیسے ہی ہم نے سنا تھا، اور اس افسوسناک صورتحال میں اپنے مملکت پاکستان کے لیے اور آپ کی آواز کے ساتھ جیسے سارے اوورسیز کھڑے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ بھی یہاں سے آپ کو 5 ملین پاکستانی روپیز کی امداد فل فور امیڈیٹلی آپ کو دے رہے ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ وہاں پر ہمارے غریب بھائیوں کا، مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کا کوئی سلسلہ سٹارٹ ہو سکے۔ اور اس کے بعد جہاں بھی ضرورت ہوگی میرا نمبر آپ کے آفس میں، آپ کے سیکریٹریٹ میں موجود ہے، باقی جاوید صاحب کے پاس بھی موجود ہے، اور جہاں پہ بھی ضرورت میں پیش آئے گی میں اور میری ٹیم تہہ دل سے آپ کے ساتھ ہر قدم پہ شامل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اگلے کالر ہمارے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اس وقت لوگ کال کر رہے ہیں، ڈونرز۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ Hello, Assalamu alaikum. Samir Khan here. Imran bhai, how are you? Keeping well? جی جی بولیے۔ Ji, Assalamu alaikum, Samir Khan. And obviously it's great to speak to Imran. Imran, it's lovely to see that you're doing great work as always. And I want to donate, 5 million rupees now. And inshallah, every week we will keep donating 5 million towards your amazing work that you are doing in Pakistan. And inshallah, we also gonna have many of our people in the UK, Dubai, USA to also donate. So I've already told my friends also, and inshallah we will be donating very regularly. So 5 million will be landing into the account today. شکریہ جی۔ 5 ملین ابھی عامر خان باکسر ہیں جی، یہ تو پاکستانی باکسر جو عامر خان، اچھا یہ عامر نے جی جی تو کہہ رہے ہیں کہ 5 ملین ابھی۔ He says, how are you, Imran bhai? ہاں میں نے عامر آپ پہچانے نہیں کیونکہ وہ آواز تھوڑی کم آ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ عامر جی۔ آگے جی جی وعلیکم السلام جی۔ ٹورنٹو سے کون صاحب؟ شبیر صاحب۔ شبیر صاحب، اس پہ بھی آواز دیجیے گا، اسنین اسپیکر پہ شاید آواز نہیں ہے۔ جی شبیر صاحب۔ ہاں جی، تو ہمارا پروگرام تھا عمرے پہ جانے کا، تو وائف میری نے کہا کہ نہیں عمرہ تو سنت ہے، تو یہ جو ذمہ داری پڑی ہم پہ یہ فرض ہے، تو اس کے لیے میں یہ ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے 1 ملین روپیز یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں تب تک عمرے پہ نہیں جاؤں گا، اور جتنی بھی رقم اکٹھی ہوتی رہے گی ایوری 2 or 3 منتھ میں وہ ان سیلاب زدگان کے لیے دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ جی۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب واپس آئیں گے ایز اے پرائم منسٹر اور مسلم ورلڈ کو لیڈ کریں گے، یہ میری دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر۔ شکریہ۔ یہ پیسے کچھ چیز نہیں ہے، ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے۔ شکریہ، فورن فنڈنگ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا جناب، یہ چونکہ آج ہمارا موضوع، ہمارا مسئلہ خالص انسانی ہے، تو اس لیے ایک خوبصورت تھیم پک کیا ہم نے جس کا عنوان ہے انسانیت کی آواز، وائس آف ہیومینٹی۔ اور اگر دیکھا جائے تو خان صاحب نے انصاف اور انسانیت کو ہمیشہ شانہ بشانہ ساتھ ساتھ رکھا ہے، کیونکہ انسانیت ہی امپیٹس تھا جس نے آگے جگہ دی انصاف کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج پھر آپ کو یہ سعادت بخشی ہے۔ اور میں یہی ساتھ بتا دوں کہ سعید میو فرام ٹورانٹو جی 1 ملین روپیز انہوں نے آفر کر دیا ہے کہ یہ لینڈ کر جائے گا جب آپ کہیں گے، جی تو لکھ لیجئے ان کا۔ سعید میو، سعید میو آپ کی پارٹی کے ہیں، یو نو۔ جی بڑے بڑے دیکھیں آفتاب، یہ بڑے بڑے اماؤنٹس آ رہے ہیں، لیکن میں جو دیکھنے والے ہیں میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر قسم جب کنٹریبیوشن انسان جو اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ آپ اگر اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ سنیں کہ 5 ملین اور 1 ملین اور 10 ملین تو آپ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تھے تو ہم نے تو 20 روپے بھی لیے تھے۔ تو یہ اس میں اللہ ہمارے سے صرف محنت چاہتا ہے، ہمارے سے جد و جہد چاہتا ہے، سٹرگل چاہتا ہے، کوشش چاہتا ہے، کامیابی وہ دیتا ہے۔ تو آج وہ ہمارے سے ایک قوم، بحثیت قوم، وہ ہمارے سے چاہتا ہے کہ ہم کتنی محنت کریں گے، ہم کتنا کریں گے تاکہ وہ پھر ہماری مزید مدد کرے۔ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج کے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ میں سے ڈونیٹ نہیں کر سکتے، اور میں نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں،
وہ رضاکار یعنی ٹائیگر فورس کے اندر شامل ہوں، اس کا بھی نمبر آپ کے پاس آ جائے گا، آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اور کام کیا ہے کہ ہم یہاں ایک کنٹرول روم بنا رہے ہیں، اور جو بھی این جی اوز ہیں، جو رضاکار ہیں، جو بزنسز ہیں، ہم یہاں سے صرف ان کو یہ بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ کون کون سی جگہ پہ لوگ متاثر ہیں اور ادھر تک کوئی نہیں پہنچا، تاکہ سارے ایک ہی جگہ پہ نہ پہنچ جائیں۔ یہاں سے باقاعدہ ڈائریکشن دی جائے گی کنٹرول روم سے کہ کتنے علاقے ہیں پاکستان میں، کدھر مدد ہو رہی ہے، کدھر لوگ نہیں پہنچے، تاکہ ڈائریکٹ کریں لوگوں کو۔ تو تاکہ اس میں مجھے پتہ ہے بہت قوم بڑے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہاں سے آپ کو ڈائریکشن بھی دیں گے۔ تو یہ پورا آپ کے ایک ویب سائٹ بنی ہوگی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں، جدھر باقاعدہ آپ چیک کر سکیں گے اس ویب سائٹ پہ جا کے کہ آپ کون سے علاقوں میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اور وہ خود جا کے لوگ مدد کر سکتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حارث مصطفیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی حارث صاحب، السلام علیکم ایوری بڈی۔ خان صاحب السلام علیکم۔ ملاقات ہماری ہوئی ہے 2-3 دفعہ شوکت خانم اور نمبل کے ایونٹس پہ، بٹ اوبیسلی میں اور بھائی یہاں پہ موو ہوئے ہیں، 5 سال پہلے بزنس کر رہے ہیں اپنا اوورسیز پاکستانی، سو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل حالات ہیں، اینڈ وی وڈ لائک ٹو کمٹ 5 ملین ٹو دس کال۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب ایک سوال بنیادی ہے کہ اس میں جس طرح سے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو تھا، اس میں دنیا نے پذیرائی کی، اس میں جو شفافیت تھی، جو ٹرانسپیرنسی تھی، بہت ہی زبردست کام ہوا۔ تو ہم چاہیں گے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کیا ماڈل تھا، اور اب جو یہ کمیٹی بننے جا رہی ہے جس کی آپ سربراہی کریں گی، تو تھوڑا سا بتائیے گا ڈونر حضرات کو کہ کس طرح سے اس کا بھی پورا میکنزم جو ہے وہ شفاف بنا جائے گا۔ جب کووڈ کی پہلی ویو آئی تھی تو جیسے کہ آج ہم ایک ہیومینیٹیرین کرائسس میں کھڑے ہیں، تو تب بھی ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کی سچویشن تھی۔ 34 ملین جو ہمارے دہاڑی دار مزدور اور چھوٹے موٹے جو کاروبار کرنے والے جو بھائی اور بہنیں تھیں، ان کے روزگار یک بالکل بند ہو گیا تھا، اور ان کی فیملیز جو تھیں وہ بالکل فاقوں پہ آ گئی تھیں۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا، پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 200 ارب ان کے لیے مختص کیا جائے، اور ہر خاندان کو 12,000 روپے ایک شفاف، منظم اور غیر جانبدارانہ انداز سے دیے جائیں۔ گزشتہ ادوار میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ جب ایسی انسانی علمیے ہوتے تھے، جب ایسی ہیومینیٹیرین سچویشنز ہوتی تھیں، تو ایم این ایز، ایم پی ایز کو فنڈز دے دیے جاتے تھے، اور اس میں اقربا پروری کا عنصر، سیاست کا عنصر، کو ٹریکیبلٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو جو ہمیں انسٹرکشنز تھی وہ یہ تھی کہ آپ بالکل ہی ایک غیر جانبدارانہ اور ایک شفاف نظام جو ہے وہ لے کے آئیں۔ تو جو ہم نے ڈیزائن کیا وہ بالکل اسٹرکٹلی کرائٹیریا بیسڈ تھا، یعنی کہ ہر چیز کے رولز تھے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے بینیفیشریز۔ ایک سیکنڈ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہیلو۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، جی بولیے۔ وردہ بات کر رہی ہوں فرام اسلام آباد۔ جی فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ $10,000 روپیز۔ جی اینڈ آئی نو آئی اپریشیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ، اینڈ آئی نو کہ جتنی دفعہ بھی اس طرح کی کوئی کلیمٹیز آئیں گی تو پاکستان کی عوام ہمیشہ ڈونیٹ کرتی ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ہیو اندر کوشچن۔ جی کہ اس ڈونیشن ایکچولی اے سولوشن ٹو فلڈ، مطلب جب بھی فلڈز آئیں گے کیا ہم صرف ڈونیشن ہی کریں گے؟ کیا از دیٹ اے سولوشن؟ وائی از نو ون ٹاکنگ اباؤٹ دا میٹیگیشن میئرز، یا جو ہمارا فیلڈ یا نان ایگزسٹنٹ انفراسٹرکچر ہے ٹو اسٹاپ دیز فلڈز، وائی از نو ون ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ ڈونیشن یس ویری اپریشیٹیو، بٹ جو کام ہونے چاہیے جس سے ایکچولی فلڈز رکیں گے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ جی میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ابھی ثانیہ نے بتایا تھا کہ شفافیت سے ہم نے کرونا کے دور میں پیسہ ڈسٹریبیوٹ کیا اور دنیا نے اکنالج کیا۔ میں ایک آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ سندھ کا پاپولیشن ہے 22%، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ سندھ کے اندر زیادہ غربت تھی تو ہم نے
32% جو پیسہ تھا وہ سندھ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا، جبکہ ان کی آبادی صرف 22% تھی. اور سندھ کی حکومت آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نہیں تھی، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف کرائٹیریا ہوگا کہ وہ پیسہ ادھر جائے گا جدھر لوگوں کی ضرورت ہے اور نیڈ زیادہ ہے. اب آگے جی یہ آپ نے جو بات کی، دیکھیں اس بالکل آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کا، یعنی آگے کیا ہم اس طرح کے فلڈز ہو سکتے ہیں آگے بھی آئیں، اور یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے دنیا میں، جو کلائمیٹ چینج کی بات ہے، تو یہ تو آگے بھی پرابلمز آئیں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1 جو ہم نے یہ بلین ٹری سونامی جو ہم نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے 8 سال 9 سال پہلے، یہ بہت ضروری ہے. پاکستان کے اندر ریفارسٹیشن، درخت اگانا، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ ہم کم کر سکتے ہیں افیکٹ کلائمیٹ چینج کا. تو وہ ہم یہاں امین اسلم بیٹھے ہیں، یہ بعد میں آپ کو بتائیں گے بھی اس کا. نمبر 2 ڈیمز بنانی بہت ضروری ہے، اور ہم نے 50 سال میں کوئی بڑی ڈیمز نہیں بنائی. آپ یہ سوچیں کہ چائنا 5000 بڑے ڈیم ہیں، ہمارے 2 بڑے ڈیمز تھے منگلا اور تربیلا، جو کہ آج سے 50 سال پہلے بنے تھے. تو ہم نے کوئی ڈیمز نہیں بنائے. ہمارے دور میں ہم نے 10 ڈیمز شروع کیے ہوئے ہیں. 2 بڑے ڈیمز ہیں جس میں باشا اور دوسرا داسو، اور تیسرا مومن ڈیم. یہ 3 بڑے ڈیمز ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے ڈیمز پنجاب کے اندر بھی انہوں نے. جو اصل تباہی آئی ہے یہ سلیمان کو سے آئی ہے، مغرب سے آئی ہے یہ. تو ادھر بھی ڈیمز بنائے ہیں، وہ جو چشمے اور نالے، اور جو جب بارش ہوتی ہے تیز پانی آتا ہے، تو ادھر بھی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک جو ڈی آئی خان میں تباہی آئی ہے وہ ڈیم کی فیزیبلٹی بن گئی ہے، جو ہے ٹانگزام ڈیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پانی آئے گا آگے جا کے، تو کوشش یہ کریں گے کہ ڈیمز اس پانی کو بچا کے یہ نعمت بن جائے گی، اور بجائے یہ کہ تباہی مچائے گا، یہ وہاں وہ علاقے بھی بڑے خشک ہیں. تو ایک کلائمیٹ چینج کے لیے جو ہماری امین اسلم آپ کو بتا دیں گے کیا کیا سٹیپس اٹھائے ہیں درخت اگانے کے علاوہ. دوسرا ڈیمز. تیسری چیز ڈرینیج. اب سندھ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جو انڈس کے دریائے سندھ کے دونوں طرف جو کینالز ڈرین کرنے والی تھی، رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کینالز، وہ پوری طرح وہ بند ہیں یا وہ مکمل نہیں ہیں. اور جب یہ پانی آتا ہے اور سندھ فلیٹ ہے، وہ اگر وہ ڈرین نہیں کرے گا پانی تو وہ ساروں کی زمینیں تباہ کر دیتا ہے. جی تو 3 چیزیں ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جلدی سے بات کیجیے گا، بہت زیادہ لوگ کال کر رہے ہیں. مختصر بات کریں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا. جی میرا نام سید جاوید انور ہے، میں امریکہ سے کال کر رہا ہوں. جی 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 جاوید انور صاحب. ہاں میں لائن پہ ہوں یا نہیں؟ جی جاوید بھائی آپ بالکل لائن پہ ہیں اور سارے سن رہے ہیں آپ کو. اچھا خان صاحب اور ہمارے ملک کے لوگوں کو اس مشکل وقت میں اپنی مرحوم والدہ اور مرحوم نانا نانی کی طرف سے 22 کروڑ روپے کمٹ کر رہا ہوں، جو $1 ملین کے برابر ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم لوگ کچھ اور کریں گے. میں اگر خان صاحب اجازت ہو تو میں 2 لفظ بول سکتا ہوں؟ جاوید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. $1 ملین یعنی 22 کروڑ روپے آپ کا دینے کا بہت بہت آپ کا شکریہ. اور جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم یہ جو بھی پیسہ ہم بتائیں گے کہ خرچ کدھر کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ بھی چلے کہ آپ کا پیسہ کس طرح متاثرین کے لیے یوٹیلائز کر رہے ہیں. جی جاوید انور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں 2 لفظ کہہ سکتا ہوں؟ جی جی جاوید بھائی. اچھا یہ میں اپنے جو باہر کے ہم وطن ہیں جو پاکستانی جو اتنے کامیاب ہوئے ہیں اور جو پاکستان میں بھی اتنے کامیاب ہوئے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اپنے لوگوں کی مدد کریں. ہم لوگ جو باہر آ گئے ٹھیک ہے، ہم لوگ لکی تھے، لیکن ہمارے کوئی کزنس، کوئی خالہ، کوئی ماموں وہ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں، ان کا سوچ کے آپ لوگ تھوڑے بہت پیسے ادا کریں. میں تھوڑے دن پہلے، کچھ عرصے پہلے، دنیا کے سب سے بڑے امیر ترین آدمیوں کے ساتھ بیٹھا
وارن بفیٹ جس کو دنیا جانتی ہے اور بل گیٹس. تو میرے ساتھ وہ لنچ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یعنی وارن بفیٹ نے 15 سال کی عمر سے پیپر بیچ کے پیسہ کماتا تھا, وہ ساری اپنی انکم چیریٹی میں دے دیتا. بل گیٹ تو وہ مجھ سے بھی یہ کہہ رہے تھے آپ بھی یہ کریں دنیا کے لیے. تو بس میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہم وطنوں جو پاکستانی یعنی ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا, ذرا مدد کر دو. یہ ہمارے بہن بھائی ہیں, یہ سوچ لو اس میں سے کوئی ہمارا کوئی دور کا کزن بھی ہو سکتا ہے, ہمارا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہمارا ملک خوشحال ہوگا تو ہم سب لوگ خوشحال ہوں گے. تھینک یو. جی شکریہ جاوید بھائی, بہت بہت شکریہ. ادھر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ, اپنی قوم سن رہی ہے میری. ہمارے اوپر اس وقت جو الیکشن کمیشن نے جو کیس کیا ہوا ہے کہ جناب فورن فنڈنگ ہے, اب یہ ہے فورن فنڈنگ. بیرون ملک پاکستانی جو درد رکھتے ہیں اپنے ملک کی, کیونکہ میرا ان سے زیادہ انٹریکشن اور میں بڑی دیر سے کہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے, جب مشکل پڑتی ہے سامنے آ جاتے ہیں. انہی لوگوں نے شوکت خانم کو فنڈ کیا, انہوں نے نمل یونیورسٹی کے لیے فنڈ کیا, جب میں نے تحریک انصاف کے لیے پیسہ اکٹھا کیا انہوں نے فنڈ کیا. یہ ہمارا احساس ہے, یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے. ان کی ریمیٹنسز سے آج ہمارا ملک پیر پہ یعنی جو چلتا ہے, سب سے زیادہ پیسہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتے ہیں. تو میں یہ آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے درد ہوتی ہے ان کو ہمارے ملک کی, اور ہر مشکل وقت کے اوپر یہ سامنے آتے ہیں, مدد کرتے ہیں. جزاک اللہ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی؟ جی 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 وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی السلام علیکم خان صاحب, میں پیر امجد حسین بول رہا ہوں فرام کویت. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی امجد. ہم ہمیشہ ماشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں خان صاحب کہ کویت کی جو کمیونٹی ہے دیٹ از ویری وائبرنٹ کمیونٹی, اور پاکستان میں جب بھی کوئی اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تو وہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. ابھی کل ہی پاکستان ایمبیسی میں پروگرام تھا, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ڈائریکٹرز آئے تھے, تو وہاں پہ ہماری کمیونٹی نے جو کہ درد دل رکھتی ہے, انہوں نے تقریباً 44,000 KD جو کہ آئی تھنک $150,000 سے زیادہ ہی بنتے ہیں, تو وہ کلیکٹ کیے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا تعلق جو ہے وہ کمیونٹی ویلفیئر کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. تو میں یہاں اپنی طرف سے 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. میرا نام پیر امجد حسین ہے. جی امجد تھینک یو. اور 1 کروڑ روپیہ جو ہے ہمارے ملک اخلاق صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ تھے پہلے PTI کے, ان کی طرف سے 1 کروڑ, وہ آج کل ہے نہیں ادھر, ہی از ان امریکہ, تو 1 کروڑ روپیہ ان کی طرف سے میں اناؤنس کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو دوست ہیں دوسرے گروپ کے لوگ ہیں, شہزاد الرحمان بٹ صاحب ہیں, خالد منہاج صاحب ہیں, آصف جمال صاحب ہیں, عتیق الرحمان صاحب ہیں, ملک تبسم صاحب ہیں, ان کی طرف سے جو ہے تقریباً 7 to 8 ملین روپیز کا میں اعلان کرتا ہوں, اور یہ ان سب لوگوں نے کنفرم کیا ہے. تھینک یو امجد, بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت سلسلہ جو ہے بیک ٹو بیک کالز کا جاری ہے, لوگ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنا, کال کرنا. مختصر بات رکھیے گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں عالیہ سہیل بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میں 2 لاکھ روپے کی اپنے ٹرسٹ میں دینا چاہ رہی ہوں. جی بہت بہت شکریہ. کرنا چاہ رہی ہوں. جی شکریہ. جی بہت بہت شکریہ عائلہ صاحب. ثانیہ نشتر صاحبہ آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. وہ جو ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 بات کیجیے گا. آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا بند کر دیجئے تاکہ آپ کو یہاں سے ٹیلی فون سے ہماری آواز جاری ہے. آواز بند کرو. جی آواز بند کیجیے. جی بولیے گا. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں عاشر بن راشد بات کر رہا ہوں. جی 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 جلدی بات کیجیے گا. میں عاشر بن راشد بات کر رہا ہوں. میں راولپنڈی میں رہتا ہوں. میری ایج 12 ایئرز اولڈ ہے.
میں اپنی پاکٹ منی سے 10,000 روپیز ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. 12 سال کا بچہ. بہت شکریہ. 10,000. جی ثانیہ رشید صاحبہ آپ کمپلیٹ. جی جب کال آئی تھی تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ اساس ایمرجنسی کیش میں کچھ اصول تھے جو بہت ہی ہمارے لیے اہم تھے، اور سب سے اہم اصول یہ تھا کہ آپریشن رول بیسڈ ہونا چاہیے، کلیئر کرائٹیریا ہونا چاہیے، اس میں ہیومن ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، شفافیت کو اولین ترجیح دینی چاہیے. اور اس بنیاد پر 1,50,00,000 خاندانوں کو 12,000 روپے کی امداد دی گئی تھی. اور ایک پورا ڈیجیٹل نظام تھا. 8171 پر شناختی کارڈ نمبر آتے تھے، وہ ڈیٹا انالیٹکس سے فلٹر ہوتے تھے، پھر ان کو SMS میسیجز لوگوں کو جاتے تھے. پورے ملک میں ہزاروں کیمپس تھے، اور ان کیمپس پہ لوگ جا کے اپنے بائیو میٹرک سگنیچر کر کے اور پیسے لے لیتے تھے. تو اب بھی جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، انشاءاللہ انہی اصولوں پر ہم چلائیں گے کہ شفافیت ہو، بالکل رول بیس کرائٹیریا ہو، کوئی اس میں سیاسی مداخلت کا عنصر نہ ہو، کرپشن کی ہر طرح سے روک تھام ہو. تو یہ ہمارے لیے جو اصول ہیں یہ بہت ٹیکنالوجی کا استعمال. جی، ڈیجیٹائزیشن، ٹیکنالوجی، اور یہ بڑا ٹرانسپیرنٹلی یہ جو پروسیس ہے اس پہ کنسلٹیشن بھی ہوگی، لوگوں کے سامنے بھی اس کو رکھا جائے گا، جیسے کہ ہم نے اساس ایمرجنسی کیش میں ڈیزائن لیول کنسلٹیشن بھی کی تھی. اس کے علاوہ آج ہی اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کو نیڈ بیسڈ کریں گے. چیئرمین صاحب کی سربراہی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نیڈ اسیسمنٹ کریں گے کہ کہاں کہاں اس کی ضرورت ہے، پھر یہ ڈپلائمنٹ ہوگی. اور یہ ریلیف آپریشن میں پرائیورٹی یہ ہے کہ ریلیف آپریشن میں یہ استعمال ہوگی، ارسپیکٹو کہ پیسے کس اکاؤنٹ میں لینڈ کریں گے. یہ جو پیسے ہوں گے یہ نیشنلی استعمال ہوں گے، اور گورنمنٹ کے ساتھ ان اے وے کوآرڈینیشن ہوگی کہ گورنمنٹ جہاں اسپینڈ کر رہی ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جیسے کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایک سینرجی ایکسپلائٹ ہو، ڈپلیکیشن نہ ہو. تو انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں اس کا ڈیزائن، اس کی پرائیورٹیز لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ پوری شفافیت سے جو بھی فیصلہ ہوگا پوری شفافیت سے ہوگا، اور اس پر عمل درآمد بھی اسی اسپرٹ سے ہوگا. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ خان صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ فنڈ ریزنگ پورے پاکستان کے لیے ہو رہی ہے، تو ادھر میں ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں خیبر پختونخوا کی سچویشن اس وقت کیا ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی محمود خان صاحب، جتنی دیر کالر آتے ہیں آپ. میں صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا. اپنے ایکسپیرینس کے مطابق 2010 میں جب فلڈ آیا تھا تو اس میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے تھے. حالانکہ اس دفعہ پانی کا لیول اس سے بہت زیادہ تھا. اس وقت 1,67,000 کیوسک پانی تھا، اور اس دفعہ 2,46,000. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہمیں حکومت ملی 2013 میں، 9 سال ہماری حکومت کو ہو چکے ہیں، تو ہم نے اس پہ بڑا کام کیا فلڈ پروٹیکشن ورکس کے حوالے سے. اس کی وجہ سے اور پھر گورننس کی وجہ سے جو ہم نے گورننس فوکس کیا، جو ہماری ایڈمنسٹریشن نے اس دفعہ اس پہ کام کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ ہمارے فلڈ لیول بہت زیادہ تھا، لیکن نقصانات اس طریقے سے نہیں ہوئے. نوشیرہ بھی بچ گیا، چرسدہ بھی بچ گیا، سوات بھی اسی طرح افیکٹ نہیں ہوا جس طرح 2010 میں ہوا تھا. ایک وہ آپ کی ڈی سی صاحبہ کی بڑی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا نوشہرہ میں کہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو پہلے سے آگاہ کیا اور بہت بچا لیا. جی سر، وہ بیسیکلی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ آفیسر ہے اور بڑی تگڑی عورت ہے وہ وزیر صاحبہ، اور اس نے بڑا تگڑا کام کیا. پہلے سے لوگوں کو اویئر کیا کہ آپ لوگ یہاں سے نکلے، اپنے سامان نکالے، اپنے مویشیوں کو نکالے، اور آپ کے لیے یہاں پر ہم نے کیمپس بنائے تو وہاں پر آپ شفٹ ہو جائے. یہ ایک بڑی تھی کہ ایڈمنسٹریشن نے اس میں بڑا اچھا کام کیا. اور اس کے ساتھ جو بڑا اچھا کام کیا ہے وہ ہمارے ریسکیو ادارے نے کیا ہے، جس کو ہم نے پورے خیبر پختونخوا میں پھیلایا ہے. ہر تحصیل پہ اس کے لوگ موجود ہیں، وہ ویل ایکوپڈ ہے، انہوں نے بہترین پرفارم کیا، لوگوں کو نکالا. اس کے ساتھ ایک اور بڑی اچھی چیز پرفارمنس رہی وہ پولیس کی رہی. پولیس میں بھی اپنا حصہ ڈالا، اپنے وین کو استعمال کیا، لوگوں کو وہاں سے نکالا، اپنے حصے کا راشن لوگوں کو پہنچایا. جو ابھی کمراڈ میں لوگ پھنسے تھے تو پولیس وہاں پر پہلے پہنچ گئی اور انہوں نے ان کو ریسکیو کرایا. تو یہ بڑا ڈفرینس ہے اس میں سے. جی
شکریہ محمود خان صاحب. آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے. کچھ سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی بریک کے بعد. کرکٹرز بھی ہیں ہمارے ساتھ اور سوشل کاز کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. پاکستان کی قوم کون قوموں میں شمار ہوتے ہیں سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں اور یہ وہ زندہ قوم ہے اور ریزیلینٹ قوم ہے. بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی. اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. ہم جب تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آ کے سوئچ آن کر کے تو تبدیلی نہیں لے کے آئے گا. قوم کا ذہن بدلتا ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نہیں تمہیں تبدیل کروں گا جب تک تم خود فیصلہ نہیں کرو گے کہ ہم اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے. ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم بھی دنیا کے اندر ایک چھاتی نکال کے پھرنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہر پاسپورٹ کی دنیا میں ہم عزت چاہتے ہیں. تو ایسے تو نہیں عزت آتی. عزت ایک خوددار قوم کو ملتی ہے. سچی قوم کی عزت ہوتی ہے. ملیشیا اور انڈونیشیا میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو وہاں کوئی مسلمان فوج تو نہیں گئی تھی. مسلمانوں نے فتح تو نہیں کیا تھا انڈونیشیا اور ملیشیا. جو مسلمان تاجروں کا کیریکٹر دیکھا لوگوں نے وہ اتنے متاثر ہوئے کہ اس سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے. سچے لوگ تھے, کیریکٹر والے لوگ تھے, بددیانتداری نہیں کرتے تھے, اپنے لوگوں سے لوگوں رسپیکٹ کرتے تھے, امانت دار لوگ تھے. اس لیے لوگ ان کو متاثر ہو کے ان کی طرف آئے. تو ہم پاکستان میں ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے اس زمین کو کیا کیا نعمتیں بخشی. ایک بڑی خواب تھی پاکستان کہ ہم نے بنانا تھا وہی مثالی اسلامی فلاحی ریاست, اور ہمارے پاس ہم کس طرف نکل گئے. اور اس کا نتیجہ سامنے ہے کہ جب تک ایک قوم واپس اس نظریے پہ نہیں جاتی جس کے لیے بنی تھی, اللہ کی برکت نہیں آنے لگی. ابن خلدون کہتا ہے کہ جو جتنی میری سٹڈی ہے قرآن کی اور اسلام کی, تو اللہ نے انسان کو دنیا میں صرف ایک وجہ سے بھیجا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. جب آپ ان چوروں اور لٹیروں اور قاتلوں کے خلاف جب آپ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں یہ پولیٹکس اوپر چلی جاتی ہے بات, یا پھر اللہ کی رائے حق پہ چل رہے ہیں. آپ وہ راستے پہ جو آپ نماز میں مانگتے ہیں آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ اس وقت قوم کے لیے سب سے امپورٹنٹ ٹائم. ہم ان لوگوں کو شکست دے گئے, پاکستان اوپر چلا جائے انشاءاللہ. اور اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو یہ جو جنگ لڑنی پڑے گی یہ پھر آپ کے بچوں کو لڑنی پڑے گی, کیونکہ جنگ یہ لڑنی پڑے گی کبھی نہ کبھی ان چوروں کے ساتھ. تو وہ مشکل ہوتی جائے گی ملک کے لیے. آپ کے بچوں کے اس ملک کے مستقبل کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے. یہ پالیٹکس نہیں, یہ جہاد ہے. ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا جہاد ہے. یہ جو وقت ہے نوجوانوں یاد رکھو, ہمارا ملک بدل رہا ہے. جو اس ملک میں تبدیلی آ رہی ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. انشاءاللہ جو مرضی کر لیں, امریکہ بیٹھ کے وہاں سے جو مرضی کرے. امریکہ تمہارے سے بڑی سپر پاور اوپر ہے اللہ. ہماری قوم لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. ہم آزاد لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ انسان کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے انسان کو ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے. لا الہ الا اللہ اقبال کا شاہین بنا دیتا ہے. اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے, ایک بڑا انسان بن جاتا ہے. میں نے دو ٹائپ کھلاڑی دیکھے. ایک کھلاڑی ہوتا تھا جس میں بہت ٹیلنٹ تھا, اور وہ جب ٹیم میں آتے تھے, جب ان کو کامیابی ملتی تھی وہ ادھر ہی رہ جاتے تھے, کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ ان کی ایسپریشنز اس سے زیادہ تھی نہیں. جو میں نے اپنی زندگی میں اپنی یہ جو 10 سالوں میں پلیئرز کو کامیاب ہوتے دیکھا, پرفارم کرتے دیکھا, وہ ہمیشہ وہ کھلاڑی تھے جن میں ٹیلنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن ان کی ایسپریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں.
ہے اور اس وقت تک صرف آدھے گھنٹے کے اندر 50 کروڑ روپے کا جو فگر ہے اس کو عبور کر لیا گیا ہے. یہ جذبہ ہے پاکستانی قوم کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے کہ بہت سے کالرز ابھی لائن پر ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم کالرز کی طرف بڑھیں گے اور اب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی. جی ہمارے ساتھ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے گا. جی محمد اشرف بات کر رہا ہوں عمان سے, مسقط عمان سے. جی خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خان صاحب 3 ملین روپیز میں ڈونیشن کر رہا ہوں, اور یہ ڈونیشن جو میں کر رہا ہوں یہ میں خان صاحب کو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کسی پارٹی کو کسی کو بھی نہیں کر رہا, یہ خان صاحب کی ذات کے لیے میں کر رہا ہوں. جو انسان بے لوس اس عوام کے لیے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. اور جو لوگ ان کے خلاف ہیں یا ان کے وہ ہیں, اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ اشرف, بہت شکریہ. اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میں یہ جو سارا فنڈ ہوگا اس کو میں اوورسی کروں گا. بالکل نیچے ہم نے انشور کیا ہے کہ اس کی شفافیت سے سارا, جس طرح ابھی ثانیہ نے آپ کو بتایا, تو یہ خود ہم اوورسی کر رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی وہ بھی ایک مثال بنے گی پاکستان میں, کہ نہ کوئی دیکھیں گے اس میں کوئی سندھ اگر ہماری حکومت نہیں ہے, لیکن اگر سندھ کے اندر جدھر میرے خیال میں سب سے زیادہ اس وقت لوگ متاثر ہیں, تو سندھ کو بھی انشاءاللہ سب سے زیادہ پیسہ دیں گے. جی انضمام الحق نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. انضمام کراچی اسٹوڈیو سے, کیونکہ ایشیا کپ ہو رہا ہے وہ کامنٹری کے لیے وہاں پہ کرکٹ پروگرامز کے لیے کراچی میں. انضمام ظاہر ہے آپ تو 92 کی جو وننگ ٹیم ہے اس کا حصہ ہیں, اور سیمی فائنل میچ میں تو آپ نے کمال ہی کر دیا تھا. تو آپ ہر کاز میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی کو بھی اسلام, پرویز بھائی صاحب کو بھی اسلام, باقی بھی سارے اسلام. اور بالکل میں عمران بھائی کے بالکل ساتھ ہے, بلکہ عمران بھائی ہمیں لے کے چلنے والے ہیں. تو اس میں اور یہ اس طرح کا کاز ہے کہ جس میں پوری قوم کو ساتھ دینا چاہیے, ہر ایک آدمی کو ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ یہ نہیں کہ جن کے پاس سیلاب آیا ہے ان کا امتحان ہے, جن کے گھر پانی نہیں آیا ان کا بھی امتحان ہے. یہ اللہ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے ذمے ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, ہم جس طرح بھی ان کی مدد کر سکیں ہمیں کرنی چاہیے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. انضمام ایک چیز, کل کوئی 5 اوور بیٹنگ ہی کر لینی تھی جا کے وہاں, ہمیں میچ ہی جتا دیتے آپ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر, کین یو ہیئر می؟ جی آپ سن سکتے ہیں. جی آپ کو. جی السلام علیکم خان صاحب. دس از انور امان فرام میمفس ٹینیسی, USA. Originally I am from Chitral. Khan sahab, thank you for organizing this fundraising drive. I'm glad Zulfi Saab and Atif Saab called me this morning. And Khan sahab, we just want you to know that we are always with our motherland, Pakistan, through you, sir. And you are the best representation of our country, sir. That's why we are always there for you. تو سر میری طرف سے 1 کروڑ 50 لاکھ اس فنڈ ریزنگ میں آپ لکھ لیجیے. I'll be transferring this an hour from now. After they'll send me the bank information. And I just want to let you know, Khan Sahab, your vision about the street children in Peshawar, KP region of Pakistan, it is going really well. We have now, through Zamoon Code, which was your vision, we have about 8 sites, Sawar, Abbottabad, Peshawar and Chitral, and thousands of kids and families are benefiting from this. It was your vision 10-15 years ago. بہت Thank you very much. یہ انہوں نے, میں اپنی دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ہم نے یتیموں کے لیے پشاور میں ایک زبنگ پور ایک ایسی جگہ ان کو ہم کوالٹی ایجوکیشن دے سکیں. تو اور یہ اسٹریٹ چلڈرن تھے, یعنی جو سڑکوں کے اوپر بچے پھرتے تھے, اور انہوں نے وہ چترال میں بھی کھول دیا اور ایک اور KP میں ایک اور شہر میں کھول دیا, اور سوات اور بنو میں کھول دیا. تو یہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے
اوورسیز پاکستانی ہیں جس کو فورن فنڈنگ کہتے ہیں، یہ بڑا جذبہ رکھتے ہیں، یہ زبردست وہاں جا کے محنت کر کے پیسہ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں باہر جا کے، اور پھر سارا وقت ان کو اپنے ملک کی فکر ہوتی ہے، اور یہ وہ پاکستانی ہیں جو مسلسل ہماری مدد کرتے ہیں، اپنے علاقوں میں مدد کرتے ہیں، اور یہ جس طرح آج وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا، مراد سعید آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، آپ نے تو دیکھا کہ کس طرح سے ایفرٹس ہوئی وہاں پر، اور خاص طور پہ جو سول ادارے انہوں نے، تو آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں گے ہمیں؟ جی دیکھیں، جو سی ایم صاحب نے بات کی کہ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت نے جو پچھلے چند سالوں میں ایک فلڈ پروٹیکشن والز بنائی، جو کہ وہاں پہ ہمارا سوات اور نوشہرہ تو مکمل طور پہ محفوظ رہا، چارسدہ بھی محفوظ رہا، اس کے ساتھ ساتھ بلین ٹری سونامی، ہمارے مٹا اور کبل تحصیل جو کہ سیلاب کا باؤ وہاں پہ ڈبل تھا اس وقت، بلین ٹری سونامی کی وجہ سے کافی دیہات جو اس سنگم پہ آتے تھے وہ بھی بچ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ادارے کھڑے کر دیے گئے، اور ابھی ریسکیو 1122 واسا پولیس جب ادارے کھڑے کر دیے گئے تو ان کا اس وقت جو ہمارے 3 مرحلوں پہ یہ آپریشن جس کو خیبر پختونخوا حکومت نے کرنا تھا، ریلیف اور پھر ریہیبلیٹیشن، تو پہلے فیز پہ جتنے بھی سیاح تھے، مطلب سوات میں 2000 سیاح تھے جن کو پہلے محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا، ان کے کھانے اور رہائش کا انتظام بھی پختونخوا حکومت نے کیا۔ اس طرح دیر اور چترال کے علاقوں میں بھی جو ہمارے سیاح آ رہے تھے اور مقامی آبادی جو دریا کے کنارے تھی، ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی رہائش اور کھانے کی ذمہ داری خیبر پختونخوا حکومت نے اٹھائی۔ اسی طرح منگورا شہر، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہر ڈوب جاتے ہیں لیکن نکاسی آب کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، تو جب آپ نے واسا کا ادارہ کھڑا کر دیا، ریسکیو کا ادارہ کھڑا کر دیا، تو 24 گھنٹے کے اندر وہ مناظر آپ اپنے ٹی وی سکرینز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 24 آورس کے اندر پورا شہر نکاسی آب بھی مکمل ہو گیا اور صفائی کا نظام بھی مکمل ہو گیا۔ اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آئی کہ جو سیاح پہلے ریسکیو کر دیے گئے، مقامی آبادی کو ریسکیو کیا گیا، اسی طرح ہیلی کی سروس شروع کر کے جو آپ کی ہدایت تھی خان صاحب کی خیبر پختونخوا حکومت کو، اور سوات میں جو ہمیں ہدایت تھی کہ لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے، ان کو آپ نے رہائش بھی دینی اور کھانے کا بھی گھر کی دہلیز پہ پہنچانا ہے، تو ایک طرف سے کالام اور کمراٹ وغیرہ سے ہیلی جاتا ہے، وہاں پہ اشیاء خوردونوش پہنچاتے ہیں، اور 240 آج کے دن جو سیاح پھنسے ہوئے تھے پہلے محفوظ مقام پہ، اور آج ان کو واپس لایا گیا۔ اب تیسرا مرحلہ جو مشکل ترین آ رہا ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا ہے، جس کے اوپر آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، لیکن ایک چیز جو سیویلین اداروں کے اوپر یقین کر دیا، ویل ٹرینڈ ویل اکوپڈ ریسکیو 1122 اور واسا، اس نے ثابت کر دیا کہ یہ ادارے بھی پرفارم کر سکتے ہیں۔ زبردست، یہی جذبہ جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم عمران صاحب، میں بہت دیر سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی مگر مسلسل انگیج مل رہا تھا۔ میں لیٹ شیلا فتح کی بہن نیلم زاہد بات کر رہی ہوں، شیلا جنہوں نے آپ کے ساتھ شوکت خانم کے لیے کافی کام کیا تھا۔ I would like to donate 50,000 rupees for the flood victims، اور میں نے کہنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کسی کیس کے لیے گھبرانا نہیں ہے، we are all with you۔ بہت شکریہ جی۔ عمران ریاض ہمارے ساتھ ہیں، ایک امدادی کیمپ پہ وہ موجود ہیں۔ عمران ریاض جی، عمران آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی عمران، ہم آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ بعد میں آ جانا جی، تھوڑی دیر بعد دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی تو ملک امین اسلم صاحب آپ تھوڑا سا بتائیے گا، میں لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ کہ کیا کیا ایفرٹس کی جب آپ کی حکومت تھی وفاق میں، عمران خان صاحب کا ایک ویژن تھا، تو کلائمیٹ چینج پہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ کتنا ضروری ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اس سے کیا خدشات ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں، تھوڑا سا بریف کیجیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی جو ایک گلوبل لہر ہے اس کے اندر پاکستان بالکل اس کے آئی آف دا اسٹارم کے اندر ہے اس وقت، اور انفارچونیٹلی یہ پچھلے اگر آپ 4-5 مہینے دیکھیں تو اس میں جو تمام اثرات ہیں موسمیاتی تبدیلیوں کے وہ پاکستان نے برداشت کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہیٹ ویو آئی، ایسی ایک ارلی ہیٹ ویو جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ گرم ترین علاقے جو تھے وہ پاکستان میں تھے اپریل اور مئی کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فارسٹ فائرز ہوئے، یہاں پر بہت سارے جنگلات کو آگ لگی بیکاز آف دیٹ ارلی ہیٹ ویو، اور اس میں اسپیشلی جو کے پی اور بلوچستان کے بارڈر پہ ہمارا چلغوزہ کا بڑا قیمتی فارسٹ تھا اس کو نقصان پہنچا۔ پھر اس کے بعد ہم نے گلیشیئر میلٹ دیکھا جو کہ جی بی کے اندر بہت سارے ہم نے دیکھا کہ جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلنا شروع ہوئے اور گلیشیئر برسٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے۔ اور اب جو سب سے بڑا چیلنج ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ فلڈ کا چیلنج ہے، اور اس بار کا جو فلڈ ہے
2022 کا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے 2010 کے فلڈ سے، اور اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ یہ اس کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بارشوں کی وجہ سے فلڈ آیا، جو کہ ایک فریک مانسون پیٹرن تھا جس نے بارش کی وجہ سے فلڈ پیدا کیا سندھ میں اور خصوصاً بلوچستان میں، اور یہ زیادہ خطرناک اس لیے تھا کہ وہ جو پانی بارش کی وجہ سے اکٹھا ہوا ہے اس کا ڈرینیج پراپر نہیں ہے. جس طرح خان صاحب نے بھی کہا کہ ڈرینیج کے جو پروسیسز تھے وہ بھی کام نہیں کر رہے، اور وہ جو بارش کا جو پانی اکٹھا ہوا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. دوسرا اب جو فلڈ اب جو جا رہا ہے اس کو سلو آن سیٹ فلڈ کہتے ہیں. یہ ہمارے گلیشیئر جو پگھلے ہیں اور جو ہم نے سوات میں تباہی دیکھی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر یہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں علی امین سے نپور بات کر رہا ہوں. عمران خان صاحب کو باقی میرا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علی. خیبر پختونخوا میں جو نقصان ہوا ہے سیلاب سے، اس میں جو میرا ضلع ہے ڈیرہ اسماعیل خان، وہ مور دین 80% جو ہے نقصان ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں ہوا ہے. وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے. اور عمران خان صاحب کی جو کاز ہے پورے پاکستان کے لیے، پورا پاکستان ہمارا ہے انشاءاللہ. تو میں عمران خان صاحب کے اس جو مقصد ہے اس کے لیے 1 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ علی، بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. انضمام شاید آپ نے اب جانا ہے تو آخر میں آپ سے بات کر لیتے ہیں. انضمام کراچی سے ہمارے ساتھ. جی قوم کے نام کیا پیغام دیں گے؟ جی جی بیٹنگ تو آپ نہیں کر رہے، آپ نے کہا. ظاہر ٹائم ہے بیٹنگ کا تو میرا ٹائم نہیں ہے، لیکن میں دو چیزوں کا ضرور کہوں گا لوگوں سے کہ یہ فوری امداد کی ضرورت ہے کہ جو لوگ سارے کر رہے ہیں. ایک میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ ہماری فیملیز جن پہ یہ مشکل وقت آیا ہے کہ جی اگر یہ 1 لاکھ فیملیز ہیں تو ہم 20 لاکھ فیملیز بھی اگر ایک آدمی اپنے ذمہ لے لے 20 فیملی ایک آدمی لے لے تو ہماری ساری مشکل آسان ہو جائے گی. اور ایک بات اور ہے کہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں جیسا بندہ اپنے دوسرے بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. کہ آج ہمارے مسلمان بھائی مشکل میں ہے نا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو، تو کل اگر ہمارے اوپر مشکل آئی تو اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہماری مدد کے لیے. تو یہ جو امتحان ہے یہ ہم ساروں کا امتحان ہے. اس میں کوشش کریں گے جی جو کچھ بھی کر سکتا ہے. جس طرح یہ عمران بھائی کوشش کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، ہم ساروں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ملنا چاہیے ساتھ، تاکہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ہیں نا یہ اس مشکل سے نا ہمیں لگے کہ جی ہم ایک قوم ہے. تو یہ بڑا ضروری چیز ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چودھری پرویز الہی صاحب خوش آمدید اس ٹرانسمیشن میں. اور دیکھیں اب تک تو ہمیں ابھی کالز ادھر سے سینٹر سے پتہ چلے گا. تھوڑی دیر پہلے ہم 50 کروڑ کراس کیا تھا، ابھی کہاں پہنچے؟ بہت سی کالز آ رہی ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے قوم کے جذبے کے اوپر؟ جی دیکھیں بڑی خوشی کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے قائد اور ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے جب بھی قوم کی خاطر کال دی ہے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. اور میں آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا ایک ڈونر ہیں جو امریکہ سے، انہوں نے $1 ملین دیا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے. ان کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی جو مدد ان کو عین موقع پہ پہنچتی ہے. شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لکی کوئی ہمارا لیڈر ہو جس کو جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. بہت شکریہ. حکومت پنجاب کی طرف سے ایک بہت ہی آسان طریقہ جو ہے اب نکال لیا گیا ہے، اور ابھی وہ لانچ کر دی گئی ہے ویب سائٹ جس پہ آپ جائیں. آپ کی اسکرین پر وہ ویب سائٹ ابھی آ جائے گی. فلڈ ریلیف 2022 punjab.gov.pk یہ آپ کی اسکرین پہ آتی رہے گی. جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ہی آسانی سے بالخصوص اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس فنڈ کے اندر ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پھر ہم کالرز کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ سر. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا خان صاحب کا کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ نے فنڈ ریزنگ سٹارٹ کی، اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس فلڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں کم و بیش تقریباً 900 قصبے اور گاؤں ہیں، جس میں سے پچھلے 25 دنوں کے اندر 150 گاؤں افیکٹ ہوئے ہیں اس سیلاب سے.
اور جی بی کا جو سیلاب ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ جس جگہ پہ سیلاب آئے تو وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے یا جو گھر تباہ ہوتا ہے وہاں پہ نہ دوبارہ ایگریکلچر کا کام ہو سکتا ہے، نہ ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں درخت، یا جس طرح ان کے پہلے باغ تھا، یا ادھر گھر بن سکتا ہے، کیونکہ جتنا بھی فلڈ آتا ہے بولڈرز کی صورت میں پہاڑ سے آتا ہے اور یہ فلیش فلڈ کی صورت میں آتا ہے۔ جو سب سے اچھی بات ہوئی ہماری طرف وہ یہ کہ ریسکیو 1122 نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت بہترین کام کیا۔ کیجویلٹیز جس حساب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس انٹینسٹی کے ساتھ یہ فلڈ تھا پچھلے 1 مہینے سے، تو اس میں کیجویلٹیز کی تعداد بہت کم رکھی گئی، لوگوں کو ریسکیو کیا گیا، ٹینٹس میں ان کو شفٹ کیا، ان کو خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ لیکن جو ہمارے لیے اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کا، ان کی ری سیٹلمنٹ کا، کہ ان کی نئی زمین ہم نے نکال کے دینی، اور جو بڑا چیلنج جی بی میں جو آگے ہمارے ونٹرز آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 سے 3 مہینے اور سردیاں بڑی سخت ہوں گی۔ ہمارے حکومت میں آئے ہوئے کو 1.5 سال ہوا ہے، اس پہ جو ہم نے ایک کام سٹارٹ کیا تھا خان صاحب آپ نے ہمیں بلین سونامی ٹری 10 بلین سونامی ٹری کا، تو وہ ہم نے پہلے سال سے سٹارٹ کیا، لیکن اس کا افیکٹ ہمیں میرا خیال ہے 6 سے 7 سال کے بعد آئے گا، کیونکہ اتنا ٹائم لگتا ہے پودے کو جی بی، کیونکہ بڑی ہائٹ پہ ہے تو اس کی گروتھ بھی تھوڑی سلو ہے۔ گلیشیئرز بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں، جی بی سے 70% جو پانی ہے۔ جی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، عمران ریاض ایک امدادی کیمپ میں موجود ہیں۔ جی عمران، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، جی بولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں نے 2 دن پہلے ہم نے یہاں پہ کیمپ شروع کیا تھا لاہور میں، اور 4-5 دوستوں نے ہم لوگوں نے آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب نہیں سن پا رہے ہیں۔ جی اب آ رہی ہے، جی اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے 3 دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم مدد کرنے کے لیے جائیں گے، اور ہم نے 4 ملین سے اپنا ایک فنڈ بنایا تھا، چھوٹا تھا، اور ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ یہاں قذافی اسٹیڈیم پہ ہمارے کیمپ میں کیا صورتحال ہے۔ میرے دائیں طرف کم سے کم 5-6 ٹرک کھڑے ہیں جو ابھی دوبارہ بھر چکے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے سامان لا کر دے رہے ہیں، لوگ کیش لے کر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے وہ رکھا ہوا ہے باکس، اس میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر ہم نکالتے ہیں، تو ملینز میں لوگ یہاں پہ پیسے جمع کروا رہے ہیں، اور لگاتار تب سے لے کر اب تک لوگ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آن لائن پیسے کیسے دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے، نہ ہم کوئی این جی او ہے، نہ ہم نے کبھی ایسا کام کیا ہے، یہ تو فرسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا۔ تو میری تمام اوورسیز پاکستانیوں سے اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو روزانہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پیسے آن لائن ہم کہاں پہ جمع کروائیں، کوئی اکاؤنٹ نمبر دے دیں، کوئی آپ نمبر ایسا بتا دیں، کوئی جیز کیش کا بتا دیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا ہمیں دیں جہاں پہ ہم پیسہ بھجوائیں، باہر سے خاص طور پہ، اور دوسرے شہروں سے لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ اس وقت یہ نمبرز نظر آ رہے ہیں، اور ایک دہشت گرد آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، اور وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے دو، میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے۔ تو صورتحال پاکستان کی یہ ہو گئی ہے کہ ایک غدار آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، باغی، وہ آپ سے اپیل کر رہا ہے، اور ایک دہشت گرد ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی پیسے دو، میں نے اپنے ہم وطنوں کی جان بچانی ہے اور ان کی زندگی کے لیے مجھے کوشش کرنی ہے۔ تو اگر اب جو سارے معاملات جو ہیں وہ حب الوطن لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر ہم جیسے دہشت گردوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کا اگر پہلے کچھ نہیں ہوا تو امید کرتے ہیں کہ اب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لوگ بڑا جذبہ دکھا رہے ہیں، اور جو ہم کر پائیں گے، جو ہم سے ہوگا، اپنے طور پہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے بھیک بھی مانگنی پڑے گی، تو انشاءاللہ پاکستانیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ لوگوں کو ان پہ اعتبار ہے، چاہے آپ ان کو دہشت گرد کہیں، چاہے ان کو غدار کہیں، چاہے آپ ان کے اوپر مذہب کارڈ استعمال کریں۔ تمام کارڈ میرے خیال میں 52 کارڈ تاش کے اندر ہوتے ہیں، وہ 52 کے 52 عمران خان پہ مختلف ٹیگ لگا کے انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیسہ کس کو دینا ہے اور کون وہ پیسہ صحیح جگہ پر پہنچائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ پھر ایک موقع ہے، اور اس قوم نے ہر دفعہ ثابت کیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جتنے بھی رابطہ کرتے ہیں، میں ان سے ایک چیز میں معافی مانگتا ہوں، اور خان صاحب یہ شاید آپ کو بھی مانگنی پڑے گی، کہ ہم ہمیشہ ان سے لیتے ہیں، ان کو دیتے کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو آپ نے 4 سال میں محنت کر کے ان کو دی تھی، ان کا ووٹ کا حق، ہم نے وہ بھی ان سے چھین لیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ بڑے صاحب کو، باقی سب کو جو ہے وہ احساس ہو جائے، اور اوورسیز پاکستانیوں سے ہر مرتبہ تو ہم مانگتے ہیں، لیکن کبھی ہم ان کو لوٹا پائیں، کم سے کم ووٹ کا حق ہم انہیں لوٹا پائیں۔ تو بہت شکریہ، مجھے اتنا ہی کہنا تھا یہاں سے۔ بہت شکریہ عمران، بہت شکریہ
عمران خان ایک امدادی کیمپ سے ہمارے سے بات کر رہے تھے. کالر ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کال کر رہے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے 00924238872222 اور آپ کالز کر رہے ہیں. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ارشد ندیم صاحب بھی اب یہاں تشریف لا چکے. ارشد ندیم صاحب, آپ نے تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا, ماشاءاللہ کمال ہی کر دیا آپ نے کامن ویلتھ گیمز میں اور اس کے بعد ترکی میں بھی. تو بتائیں گے آپ کہ آپ تو انجر کے باوجود آپ نے جو ہے گولڈ میڈل جیتا, تو کیا جذبہ تھا وہ؟ ہوئی تھی تو ادھر بڑا اچھا پرفارم کیا اور اس کے بعد مجھے ہوپ ہوئی کہ میں انشاءاللہ جو ہے کامن ویلتھ گیم میں انشاءاللہ گولڈ کی فائٹ کروں گا. تو الحمدللہ جو ٹارگٹ تھا وہ میں نے الحمدللہ اچیو کیا. ایسے ہی ورلڈ اسلامی گیم میں نے الحمدللہ گولڈ جیتا اور